بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ آج ایک مرتبہ پھر جامع السنن الترمذی کے ابواب الاطعمۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سبق نمبر 17 کے ساتھ اللہ کے فضل سے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ باب ما جاء فی اکل الجراد، یہ باب ہے ٹڈی کھانے کے بیان میں کہ آیا یہ اس کا کھانا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ وبه قال حدثنا احمد بن منیع قال حدثنا سفیان عن ابی یعفور العبدی عن عبد الله بن ابی اوفا انه سئل عن الجراد فقال، ہمیں روایت کی احمد بن منیع نے، انہوں نے روایت کی سفیان سے، انہوں نے روایت کی ابی یعفور العبدی سے، ابی یعفور العبدی سے، انہوں نے روایت کی عبداللہ ابن ابی اوفا سے۔ عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا جراد کے بارے میں، ٹڈی کے بارے میں، کہ آیا اس کا کھانا حلال ہے یا حرام، یعنی یہ جائز ہے یا ناجائز۔ فقال، تو انہوں نے ارشاد فرمایا، غزوت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6 غزوات نأکل الجراد، کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ 6 غزوے کیے ہیں، ہم ان میں ٹڈی کھاتے تھے۔ ہکذا روا سفیان بن عیینہ عن ابی یعفور هذا الحدیث، اسی طرح سفیان بن عیینہ ابو یعفور سے یہ حدیث انہوں نے روایت کی۔ وقال، اور کہتے ہیں 6 غزوات، وروا سفیان الثوری وغیر واحد عن ابی یعفور هذا الحدیث وقال 7 غزوات، تو اس میں 6 غزوات کا ذکر ہے، جبکہ سفیان ثوری نے اور ان کے علاوہ کئی سارے حضرات نے ابو یعفور سے یہ حدیث نقل کی ہے، جس میں انہوں نے فرمایا 7 غزوات کا، کہ میں 7 غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوا تھا، تو پھر اس روایت میں 7 غزوات کا ذکر ہے۔ وفی الباب عن ابن عمر و جابر ھذا حدیث حسن صحیح، اس باب میں عبداللہ ابن عمر اور جابر رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین سے روایات نقل ہے، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وہ ابو یعفور اسمہ واقد، ابو یعفور کا نام واقد ہے۔ ویقال وقدان ایضا، اور ان کا نام وقدان بھی کہا گیا ہے۔ ویا ابو یعفور الآخر، جبکہ ایک اور ابو یعفور جو ہے اسمہ عبد الرحمن ابن عبید ابن نسطاس، تو اس کا نام عبد الرحمن ابن عبید ابن نسطاس ہے۔ وبه قال حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا ابو احمد والمؤمل قال حدثنا سفیان عن ابی یعفور عن ابن ابی اوفا قال، ہمیں روایت کی محمود بن غیلان نے، انہوں نے روایت کی ابو احمد سے، انہوں نے روایت کی مؤمل سے، انہوں نے روایت کی سفیان سے، سفیان نے روایت کی ابی یعفور سے، اور انہوں نے عبداللہ ابن ابی اوفا سے۔ قال، انہوں نے ارشاد فرمایا، غزونا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7 غزوات نأکل الجراد، کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 7 غزوات کیے جس میں ہم یہی ٹڈی کھاتے تھے۔ وروا شعبۃ هذا الحدیث عن ابی یعفور عن ابن ابی اوفا قال، شعبہ نے یہ روایت ابو یعفور سے نقل کی ہے، انہوں نے عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ قال غزونا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوات نأکل الجراد، کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شریک ہوئے تھے اور ہم یہی ٹڈی کھاتے، تو اس میں مطلقاً غزوات کا ذکر ہے۔ وبه قال حدثنا بذلك محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبۃ بهذا، اور اسی طرح کی روایت ہمیں محمد بن بشار نے محمد بن جعفر سے، محمد بن جعفر نے شعبہ سے اسی طرح کی انہی الفاظ کے ساتھ روایت نقل کی ہے۔ یہ باب جراد کے ٹڈی کے بارے میں ہے، تو اس کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھ کہ ٹڈی کے 20 اقسام ہیں۔ اس میں 2 قسم زاد ایسے ہیں جو زیادہ مشہور ہیں۔
ایک بری ٹڈی اور دوسری باہری. پھر ان کے بھی رنگ مختلف ہوتے ہیں، ان میں بھی چھوٹی بڑی ہر قسم کی پائی جاتی ہیں. چھوٹی سرخ رنگ والی ہوتی ہے، بعض کا رنگ زرد ہوتا ہے، کچھ سفید رنگ والی، کچھ سبز رنگ والی ہوتی ہے. لیکن یہاں پر اس باب میں جن کا بیان ہو رہا ہے یہ بڑی ٹڈی ہیں. قرآن مجید میں انسانوں کے روز محشر میں جمع ہونے کے بارے میں یخرجون من الاجداث کأنہم جراد منتشر، یعنی جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو وہ ایسے معلم ہوں گے جیسے ٹڈیوں کا لشکر جو ہر طرف پھیلا ہو. تو قرآن کریم میں اس حوالے سے اس کا ذکر آیا ہے. ٹڈیوں کی منظم زندگی یہ کافی مشہور ہے. یہ ایک ساتھ پرواز کرتے ہیں، ان کا اپنا نظام اور ایک اپنی ڈسپلن ہے. ایک منظم لشکر کی شکل میں ایک ساتھ پرواز کرتے ہیں اور سب ان کا جو امیر ہوتا ہے اس کے تابع اور فرمان بردار ہوتے ہیں. جب وہ پرواز کرتا ہے تو یہ سب اس کے ساتھ پرواز کرتے ہیں، اور جب وہ نیچے اترتا ہے تو یہ سب اس کے ساتھ نیچے اترتا ہے. یہ ٹڈیوں کا لعاب یہ ہر قسم کے نباتات کے لیے زہر قاتل ہے. جب بھی یہ کسی پودے پر پڑ جائے تو وہ خشک ہو جاتا ہے، اور یہ ٹڈی جس کھیت میں بھی پہنچی بالکل اس کا صفایا کر کے دوسری طرف صاف کر کے وہ نکل جاتی ہے. احادیث میں بھی اس کا ذکر کثرت کے ساتھ آیا ہوا ہے. لیکن یہ بات ذہن میں رکھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کانا ثابت نہیں ہے. اگرچہ ایک روایت میں کننا نأکل معہ الجراد، جو کہ متفق علیہ روایت ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھاتے تھے، تو یہ لفظ معہو اس کی یہ زیادتی نہ تو مسلم شریف کی اصل روایت میں ہے نہ جامع ترمذی کی اصل روایت میں ہے، بلکہ اس حدیث کو جن جن محدثین نے نقل کیا ہے ان میں سے اکثر کی روایت اس لفظ سے خالی ہے. تاہم جن حضرات نے اس لفظ کے ساتھ نقل کیا ہے وہ بھی اس سے مراد یہ لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ہمراہ تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نہیں کہتے تھے، اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع نہیں فرمایا. جی تو بڑھتے ہیں اگلے باب کی طرف، اگلے سلائیڈ کی طرف. باب ما جاء فی اکل لحوم الجلالۃ والبانھا. یہ باب ہے مینگنی اور گوبر وغیرہ نجاست کھانے والے جانوروں کے گوشت اور دودھ کے پینے استعمال کرنے کے بیان میں. وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا عبدة عن محمد بن اسحاق عن ابن ابي نجيح عن مجاهد عن ابن عمر. حناد نے ہمیں روایت کی عبدہ سے، عبدہ نے روایت کی محمد بن اسحاق سے، محمد بن اسحاق نے ابن ابی نجیح سے، انہوں نے مجاہد سے، مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے قال، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد نقل کیا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکل الجلالۃ والبانھا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینگنی اور گوبر وغیرہ نجاست کھانے والے جانوروں کے گوشت اور دودھ پینے سے منع فرمایا، گوشت کھانے اور دودھ پینے سے منع فرمایا. وفی الباب عن عبداللہ ابن عباس، اس باب میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی روایت مروی ہے. هذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن غریب ہے. وروى الثوری عن ابن ابی نجیح عن مجاہد عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرسلا، اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے ابن ابی نجیح سے، انہوں نے مجاہد سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت مرسلا نقل کی ہے. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن إكرمة عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما. ہمیں روایت کی محمد بن بشار نے، انہوں نے روایت کی معاذ بن ہشام سے، انہوں نے روایت کی اپنے والد محترم سے، انہوں نے روایت کی قتادہ سے،
قتادہ نے اکرمہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن المجرمۃ وعن لبن الجلالۃ وعن الشرب من فی السقاء. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانور سے جس کو باندھ کر تیر مارا جائے اور مینگنی گوبر وغیرہ نجاست کھانے والے جانور کا دودھ پینے سے اور مشک سے منہ لگا کر پینے سے منع فرمایا. قال محمد بن بشار وحدثنا ابن ابی عدی قال عن سعید بن ابی عروبۃ عن قتادۃ عن اکرمۃ عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوہ. راوی فرماتے ہیں کہ محمد بن بشار نے فرمایا کہ ہمیں روایت کی ابن ابی عدی نے، انہوں نے سعید ابن ابی عروبہ سے، انہوں نے قتادہ سے، انہوں نے اکرمہ سے، اور انہوں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں اسی طرح کی روایت نقل کی. ھذا حدیث حسن صحیح وفی الباب عن عبداللہ ابن عمرو. یہ حدیث حسن صحیح اور اس باب میں عبداللہ ابن عمر سے بھی روایت وہ ثابت ہے. جلالہ لفظ یہ عنوان میں آیا ہے. جلالہ یہ جلت سے ہے. جلہ یہ بعرۃ، عربی میں اس کو بعرہ کہا جاتا ہے، مینگنی کو کہا جاتا ہے. یہ اگر مطلقاً بولا جائے تو بکری اور اونٹ کے گوبر پر اس کا اطلاق ہوتا ہے. تو جلالہ اس حیوان کو کہتے ہیں الذی یأکل الجلالہ، جو گندگی کھاتا ہے. یہ جلالہ میں تا جو آخر میں ہے، تو یہ تا برائے تانیث نہیں ہے بلکہ تا برائے مبالغہ ہے. جلالہ کا اطلاق یہ بکری، اونٹنی، گائے وغیرہ ہر قسم کے جانور پر یہ ہوتا ہے. تو مراد اس سے وہ حیوان ہے جو زیادہ تر کوڑے کرکٹ کے ڈھیروں، قاذورات اور گندگی و نجاسات، گوبر وغیرہ میں منہ مارتا پھرے، خواہ وہ مرغی ہو، گائے ہو، بکری ہو، بینس ہو، اونٹنی ہو، جو بھی ہو، تو ان تمام کے اوپر جلالہ کا اطلاق وہ ہوگا. اب یہ بات یاد رکھے کہ حرمت حیوانات کے اعتبار سے یہ دو قسم پر ہیں. ایک حرمت لذاتی ہی ہوتی ہے اور ایک حرمت لغیری ہی ہوتی ہے. حرمت لذاتی ہی یا حرمت فی نفسی ہی بھی جسے کہا جاتا ہے، تو محرم لذاتی ہی بھی کہہ سکتے ہیں. تو یہ خنزیر، کتا وغیرہ کہ ان میں ذات کے اعتبار سے اخلاقی برائی یا بہیمیت اور خلقاً ایسے مفسدات اور مضرات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حرام قرار دیا ہے، اور یہ دھونے سے، صاف کرنے سے کسی طریقے سے بھی یہ حلال نہیں ہوتے. جبکہ دوسری جانب کچھ حیوان ایسے ہیں کہ جو فی نفسی ہی اگرچہ حلال ہے، لیکن گندگی کھانے کی وجہ سے، نجاسات وغیرہ کھانے کی وجہ سے، ایک عارض کی وجہ سے کہ انہوں نے گندگی وغیرہ کھائی ہے، تو اس کی وجہ سے ان کا وہ کھانا حرام ہو جاتا ہے. تو اسے حرمت لغیری ہی کہا جاتا ہے، حرام لغیری ہی، کیونکہ یہ جو گندگی نجاسات وغیرہ کھاتے ہیں تو اس کے وجود، اس کا جسم کے رگ و ریشے میں گندگی سرایت کر گئی ہے، اور اسی سے ظاہر سی بات غذا بنتی ہے. لہٰذا اس کا کھانا اس وقت تک ممنوع ہوگا جب تک کہ کھائی ہوئی نجاسات کے اثرات وہ باقی ہوتے ہیں. تو ان اثرات کو ختم کرنے کے پھر مختلف طریقے ہیں، اس طریقوں کو بعد میں ذکر کرتے ہیں. پہلے اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ آیا یہ جلالہ، اس کا گوشت کھانا یہ جائز ہے یا نہیں. تو امام شافعی، امام احمد ابن حنبل اور کچھ اصحاب رائے ان کے ہاں اس کے کھانے کو مکروہ قرار دیا گیا ہے. اور دلیل یہ حضرات یہ دیتے ہیں کہ دیکھیں جلالہ حیوان کو نجاسات اور گندگیوں کے اثرات سے پاک کرنے کے لیے آپ کو چند دن تک اسے محبوس کرنا ہوگا. اس کو پاک صاف چارہ کھلایا جائے، صاف ستھرا پانی پلایا جائے،
تو کئی دن تک جب آپ اس کو اپنے پاس رکھیں گے پھر اس کا گوشت وہ پاک ہو جائے گا اور اس کے کھانے میں کوئی قباحت وہ نہیں ہوگی۔ اور پھر یہ بھی فرماتے ہیں کہ ذبح کرنے کے بعد پکانے سے پہلے ایک مرتبہ اس کو ضرور دھو لیا جائے۔ دوسری طرف امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ جلالہ کا گوشت پاک ہے، وہ ان کے حرمت یا کراہت وغیرہ کے بالکل بھی قائل نہیں ہے۔ اور پھر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہے کہ جن کے ہاں یہ رائے مفوض ہے رائے مبتلا بہی کی طرف، کراہت کے وہ بھی قائل ہیں، لیکن اب اس کا گوشت پاک کس طرح مانا جائے گا؟ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کو تفویض کرتے ہیں مبتلا بہی کی طرف کہ بھائی جب وہ اس کو اتنی دیر کے لیے الگ کر لے، اتنی مدت کے لیے کہ وہ سمجھے کہ یہ اب پاک اس کا گوشت ہو چکا ہے تو بس وہ پاک ہوگا۔ اور موجودہ دور میں اگر ہم دیکھ لیں تو موجودہ تو ایک وہ جدید ترقی کا دور ہے، ٹیکے لگائے جا سکتے ہیں، جانور کو تیز قسم کی دوائیں دی جا سکتی ہے جو اس فاسد اثرات کو ختم کر دے گی، اس کے معدہ کی صفائی کا انتظام وہ کر دے گی۔ تو یہ تمام طریقے درست بھی ہے اور صحیح جائز بھی ہے، اور اس کے ذریعے سے جلدی میں بھی وہ کام ہو جاتا ہے۔ یہاں پر یہ تو اس جلالہ کے بارے میں تھا، لیکن اس دوسری حدیث میں ایک اور جملہ ارشاد ہوا وعن الشرب من فی السقا، مشکیزے کے منہ پر منہ لگا کر پانی پینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا۔ مشکیزہ بڑا برتن جس میں پانی رکھا ہوتا ہے، اس کو اٹھا کر منہ میں پانی اس کے ذریعے سے پینا، تو اس کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ یہ بات یاد رکھیں، اس سے پانی نجس نہیں ہوتا، لیکن اس سے طبعاً کراہت آتی ہے دوسرے انسان کو۔ اور ہو سکتا ہے اگر پینے والے کا منہ پہلے سے ہی آلودہ ہو، بیمار ہو یا بدبودار ہو، تو شاید اس میں وہ نجاست یا وہ اثرات وہ اس کے وہ سرایت کر جائے، تو اس لیے بھی اس سے اجتناب بہتر ہے۔ اور خاص کر موجودہ دور کے اعتبار سے یہ جو پان کھائے جاتے ہیں، نسوار، سگریٹ، یہ چیزیں، تو پھر ضروری طور پر کچھ نہ کچھ اثرات اس میں جائیں گے جس کی وجہ سے پانی وہ لامحالہ بدبودار اور گندا ہو جائے گا، تو اس سے اجتناب بہتر ہے۔ یا دوسرا احتمال یہ بھی ہے کہ آپ ایک بڑے برتن سے جب پئیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا ڈھکن کسی وقت میں وہ اس کے اوپر نہ رکھا گیا ہو، تو اگر خدا نخواستہ اس میں کوئی زہریلی چیز اندر گئی ہو، سانپ بچھو وغیرہ، تو وہ ظاہر سی بات ہے اس کو منہ سے لگا کر پئیں گے تو وہ اثرات اس میں پائے جائیں گے جس انسان کے لیے مکمل طور سے مضر ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا درس تھا۔ انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔